مجلس جو ہے خالی پڑی ہوئی ہے، آپ تمام کھڑے ہیں، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ جلد سے جلد مجلس میں آ کے بیٹھ جائیے۔ بہترین انداز میں شاعر اعظم ہندوستان تشریف لائیں گے، آپ حضرات کو نعت و منقبت کے اشعار بھی سنائیں گے، اور مہمان خصوصی آئے ہوئے ہیں وہ بھی آئیں گے، آپ اور دیر نہ کریں۔ وقت کی قلت ہے، میں یہیں سے اپنی گفتگو کو شروع کر رہا ہوں۔ آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اس میں کچھ روشنی ڈالنے سے پہلے میں مناسب سمجھتا ہوں اس نبی ہاشم کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر لیا جائے، جن کے توسل سے پوری دنیا کو روشنی ملی ہے، جن کے توسل سے جو ہے پوری دنیا کی سرزمین پہ یہ جو آپ پیڑ دیکھتے ہیں یہ تمام کو اللہ نے اگایا ہے۔ گویا کہ اللہ خود فرماتا ہے میرا مصطفیٰ کو میں اگر پیدا کرنا مقصود نہ سمجھتا تو دنیا کی کوئی شے کو میں پیدا نہ کرتا۔ اسی رسول ہاشمی کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں گے، جن کے تعلق سے ایک بہترین واقعہ، پھر انشاءاللہ ہم درود پڑھیں گے۔ نبی کا مقام کتنا ہے، نبی کا مرتبہ کتنا ہے، آپ اس واقعہ سے آپ کو پتا چلے گا۔ ایک مرتبہ حضرت اسماعیل حقی علیہ الرحمہ جو بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، وہ بڑی سوچ میں پڑ گئے، بڑی تفکر میں پڑ گئے، فکر میں پڑ گئے کہ جب کوئی بندہ انتقال ہوتا ہے تو اس کی آنکھیں باہر نکل آتی ہے، جب کوئی بندہ انتقال ہوتا ہے تو ان کی زبانیں باہر نکل آتی ہے، لیکن اس کے اپوزٹ میں، اس کے نیگیٹو میں کیا دیکھتے ہیں کہ کوئی اگر مومن بندہ انتقال ہوتا ہے تو اس کی روح بڑی آسانی سے قبض کی جاتی ہے۔ اس بندے مومن کی روح جب قبض کی جاتی ہے تو اس کے چہرے میں مسکراہٹ پائی جاتی ہے۔ ایسا ممکن کیسے ہے؟ ایک ہی حضرت اسرائیل علیہ السلام، لیکن دو طرح کا موت۔ مومن مرتا ہے، بڑی آسانی سے مرتا ہے، لیکن جب کوئی غیر مومن کا انتقال ہوتا ہے اس کی روح بڑی تکلیف سے قبض کی جاتی ہے۔ ایسا کیسے ممکن ہے؟ اسی سوچ میں، اسی فکر میں جو ہے حضرت اسماعیل حقی علیہ الرحمہ جو کم و بیش آج سے 800 سال پہلے اس دنیا روئے زمین سے پردہ کر چکے ہیں، اسی سوچ میں وہ جو ہے اپنی جو ہے ٹیک لگا کر آنکھ لگ جاتی ہے، سو جاتے ہیں۔ قسمت امرائی لیتی ہے، حسن خوباں سیاح لا مقام، نازش ہر و جہاں حضور سرور کون و مقام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں تشریف لاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، میرا نبی ارشاد فرماتے ہیں، اے اسماعیل تم کہتے ہو مومن مرتا ہے تکلیف کیوں نہیں ہوتی؟ اے اسماعیل تم کہتے ہو مومن مرتا ہے جو ہے تکلیف کیوں نہیں ہوتی؟ اس کے نیگیٹو میں کوئی غیر مومن انتقال ہوتا ہے، اس کی آنکھیں باہر نکل آتی ہے، ایسا کیسے ممکن ہے؟ اے اسماعیل جا اٹھ جا اور اٹھ کر سورہ یوسف تلاوت کر لے۔ حضرت اسماعیل حقی علیہ الرحمہ اس کی نیند جو ہے بیدار ہو جاتی ہے، وہ بیدار ہو جاتے ہیں اور بعد سورہ یوسف کا تلاوت کرنے لگتے ہیں، معنی میں غور کرتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا دور ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کا زمانہ ہے، اور اس میں مصر کی عورتوں کے ہاتھ میں جو ہے ایک ہاتھ میں سیب رکھا جاتا ہے اور ایک ہاتھ میں چھری کو رکھا جاتا ہے۔ اگرچہ آپ واقعہ کو پہلے بھی سن چکے ہیں، لیکن بہترین واقعہ ہے، آپ کے سینے میں ایسا وار ہوگا کہ انشاءاللہ آپ کا دل تڑپے گا نبی سے محبت کرنے کے لیے۔ اتنی بہترین واقعہ ہے۔ حضرت اسماعیل حقی بیان کرتے ہیں، سورہ یوسف تلاوت کرتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ مصر کی عورتیں ہیں، ایک ہاتھ میں سیب رکھا گیا، ایک ہاتھ میں چھری رکھی گئی، اور مصر کی عورتوں کو لائن بائی لائن کھڑا کر دیا گیا، اور ان کے سامنے سے حضرت یوسف علیہ السلام کو جو ہے گزارا گیا، اور ان مصر کی عورتوں سے کہا گیا کہ تم جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے کو دیکھنا، اور اس کے بعد اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے سیب کو دوسرے ہاتھ سے رکھی ہوئی چھری سے کاٹنا۔ تاریخ بتاتی ہے، قرآن میں آیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے کو دیکھ کر مصر کی عورتیں اتنا بے ہوش ہو جاتی ہے، اتنی مست ہو جاتی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے کو دیکھنے کے بعد مصر کی عورتیں اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے
सेब को काटती है, उसके बाद अपनी उंगलियां को भी काट देती है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न का जलवा को देखकर मिस्र की औरतों को ये पता नहीं चलता कि उसके उंगलियां कट गई, उसे पता तक नहीं चलता कि सेब कट गई, बादहू उसके हाथ की उंगलियां भी कट गई। तारीख बताती है। मुहतरम अहिब्बा, हजरत इस्माइल हम की बात समझ गए। नबी का इशारा किस तरफ है, नबी का इशारा किस तरफ है। ए इस्माइल, तुम कहते हो कि हजरत यूसुफ, तुम कहते हो कि जब बंदे मोमिन मरता है तकलीफ क्यों नहीं होती, जब बंदे मोमिन मरता है तकलीफ क्यों नहीं होती। अमा हुस्ने यूसुफ का ये पावर है कि मिस्र की औरतें देख ले उसकी हाथ की उंगलियां को काट देती है। मिस्र की औरतें हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न को देखने के बावजूद उसकी हाथ के उंगलियां कट जाती है, दर्द होता है, महसूस नहीं होता। अमा मेरा नबी तो सबसे आला वो आला हमारा नबी है, सबसे बाला वो आला हमारा नबी है। तुम कहते हो मोमिन मरता है तकलीफ क्यों नहीं होती। अमा जब मोमिन मरता है मेरा नबी उसके सिरहाने तशरीफ लाते हैं, वो बंदे मोमिन नबी के हुस्न को देखता रहता है, दर्द होता है, महसूस नहीं होता। मुहतरम अहिब्बा, ये नबी के हुस्न का पावर है। तुम कहते हो दर्द क्यों नहीं होता, महसूस क्यों नहीं होती। उसके नेगेटिव में जब गैर मोमिन मरता है उसे तकलीफ क्यों होती है। अमा मेरे नबी का हुस्न का पावर ये है कि हजरत हसन बिन साबित जब नबी के हुस्न को देखते हैं यूं तड़प के क्या उठते हैं। वह अहसन मिनका लम तरकत तुईनी व अजमल मिनका लम तलिद निसा। या रसूल अल्लाह, आप जैसा हसीन व जमील मैंने देखा ही नहीं, बल्कि या रसूल अल्लाह आप जैसा हसीन व जमील किसी माँ ने पैदा ही नहीं किया। मुहतरम अहिब्बा, उसी नबी की बारगाह में हम आप मिलकर खिराज अकीदत पेश करें। पढ़े बाबा ज़ुबान अल्लाहुम्मा